کیا آپ کو پتہ ہے کہ گائے کی پوجا کب سے شروع ہوئی اور کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب سے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ واقعہ یاد کریں جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا۔ آپ مومنین کی جماعت کو لے کر چل پڑے، سامنے سمندر، پیچھے 1,00,000 کے قریب فرعون کا لشکر۔ کدھر جائیں؟ ادھر سمندر ہے، ادھر دشمنوں کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی۔ ایسا موقع آ جائے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف دشمن کی فوج، لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا مارو۔ آپ نے عصا لکڑی ماری تو 12 راستے خشک پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا، یعنی آپ کی جو جماعت تھی مومنین کی، وہ 12 خاندانوں میں تھی، تو سب کے لیے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا۔ سب اس راستے سے چلنے لگے، سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے۔ فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا۔ بیچ سمندر میں فرعون کی فوج پہنچی تھی، سمندر کو واپس ملا دیا گیا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، قرآن کہتا ہم نے ڈھانک دیا سمندر کو جیسے ڈھانکنا ہے، تو غرق ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ فرعون ختم ہو گیا، برباد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر دوسرے کنارے پر آئے۔ جو بات عرض کرنا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی تفصیل بتانی پڑ رہی ہے، پورا ذہن میں آ جائے آپ۔ دوسرے کنارے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا، یہ عاشورہ کا دن تھا۔ پھر آپ کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ پر تورات نازل ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تو ہوا کیا، ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا۔ اس نے کیا کیا، سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب اکٹھا کیا، اس کو پگھلایا، میلٹ کیا، اور اس سے ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا بنایا۔ اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے، اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا۔ میاں سونا اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا۔ اندازہ کرو، یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کے کھلونے جیسے بولتے ہیں، آپ کو تعجب نہیں ہوگا، لیکن وہ 3000 سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے، بغیر بیٹری کے، اور کوئی نہ ٹیپ ریکارڈ، اس کے اندر کوئی چیز نہیں، لیکن بولتا تھا، تو قوم گمراہ ہو گئی۔ اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا، جسے وہ ملنے گئے، وہ خدا یہی ہے، یہی بچڑا ہے۔ یہ بچڑے کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی تھی، اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے، اور ایسی عبادت، اسی کے پاس اعتکاف، اسی سے نظر، منتیں، سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا فلاں کر دے، ہمارا فلاں کر دے۔ بچڑا بولتا بھی تھا۔ یہ تعجب کی بات ہے نا، حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں۔ اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں کہتا ہوں، اگر کوئی جھاڑ، اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے، آ جاؤ، اے ایمان والو، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو، بلکہ یہی تسلیم کرو، پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا، میرا خدا تو اللہ ہی ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا۔ ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے، سامری کی طرح ابھی بھی بہت سارے ہیں۔ سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے۔ کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا، اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں۔ ہاں، یہ سنا ہے آپ نے؟ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے۔ ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے۔ کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجے میں ہی۔ یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا، بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، تو سامری نے یہ کام کیا۔ بات طویل ہو جا رہی ہے، جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں۔ سب پوجا پاٹ میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی۔ 40 دن کا جو گیپ تھا نا، یہ قوم کو گمراہ کر گیا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے، قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے، ورنہ گمراہ ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے۔ سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام، کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے،
कहा तूने ये कैसे किया? सबका सोना चांदी मेल्ट किया, बनाया बछड़ा ठीक है, लेकिन ये बोलने के काबिल कैसे? अब सामरी का जवाब सुने। सामरी कहता है काला बसुरतु बिमा लम यबसुरु बिही फक़बज़तु क़ब्ज़तम मिन अतरि रसूल फनबज़तुहा वकज़ालिक सव्वलत ली नफ्सी। कहता है जब आप समंदर के रास्ते में चल रहे थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम चल रहे थे, सामरी कहता है मैंने एक चीज देखी जो लोगों ने नहीं देखा, मैंने देखा दूसरे लोगों ने नहीं देखा। कहा क्या देखा तूने? कहा आपके घोड़े की नकील पकड़कर सामने एक फरिश्ता चल रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे जब रास्ता उबूर कर रहे थे। तो सामरी कहता है मैं देख रहा था आपके आगे आगे एक फरिश्ता चल रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो फिर क्या किया? वो कहता है वो फरिश्ता जैसे जैसे चलता जा रहा था मैं उसके पैरों के नीचे की मिट्टी उठा रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाता रहा और वो मैंने जमा कर लिया जितनी मिट्टी मुझे मिली, और जब किनारे पर आए और आप गए थे कोहे तूर, मैंने इस बछड़े को बना करके उसके मुंह के अंदर ये मिट्टी डाल दी तो बोलने के काबिल हुआ। वकज़ालिक सव्वलत ली नफ्सी, वो कहता है ऐसे मेरे ये काम बन गया, उस मिट्टी का ही असर है। अल्लाह अल्लाह, ऐ सुन्नियों मैं यही कहना चाहता हूँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे की मिट्टी अगर बेजुबान बछड़े को बोलने के काबिल बनाए तो जो जिब्रील अपना माथा रसूल अक़दस के तलवों पर मस करे। सुभान अल्लाह, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नॉलेज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए।